پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما دیوان شمیم صاحب یوم سیاہ کے حوالے سے آج اپنا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں. جی دیوان صاحب بتائیے گا. یوم سیاہ کے حوالے سے خیال یہ ہے، اور جو خیال غالب ہے اور جو خیال واسق ہے، کہ یوم سیاہ ہی اصل میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک تھا. پاکستان کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں لے کے جانے والا وہ یوم سیاہ تھا کہ جب پاکستان کے ایک فوجی آمر نے شب خون مار کے عوامی حکومت کو توڑ دیا، عوامی سسٹم کو توڑ دیا، عوامی راج کو ختم کر دیا، پارلیمنٹ کو ختم کر دیا، آئین کو ختم کر دیا، اور پاکستان کو جہالت کے اندھیروں میں گم کر دیا. پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں ملوث کر کے ہیروئن اور کلاشن کوف کا کلچر دے کے پاکستان کو ایک خونی اور جنگجو قوم بنا کے کیا جا رہا. ریسنٹلی ویڈیو آئی تھی، اس کے بارے میں آپ کو کیا؟ اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ جو کراچی میں ان کا خاندان بچا تھا، قائد اعظم کا. جی قائد اعظم کا تو یہاں کی سرٹن جو خاص طور پہ ایک فیوڈلسٹک سوچ تھی، جو لارڈ تھے یہاں کے. ایک بات میں آج بتانے والا ہوں کہ پاکستان کو بنایا ضرور پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی بیٹیوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، لیکن ایک بک لکھی گئی جو چودھری محمد علی پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اس نے ایک بک لکھی تھی ایمرجنس آف پاکستان. اس میں اس نے انکشاف کیا تھا پاکستان کو ان لوگوں نے بنایا جن لوگوں کی سٹیٹس انڈیا میں ٹوٹنے والی تھی. انڈیا نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی نواب نہیں رہے گا، یہاں کوئی جاگیردار نہیں رہے گا، یہاں کوئی فیوڈل نہیں رہے گا، یہ سٹیٹس توڑ دی جائیں گی. تو پاکستان کے جوانوں نے، ممدوٹوں نے، جاگیرداروں نے، فیوڈلز نے چندے دے کر پاکستان کو بنایا. انہی لوگوں نے آ کے پھر قائد اعظم کو ٹوٹی ہوئی گاڑی بھی نہیں دی زیارت جانے کے لیے. اصل میں پاکستان وہ قاتل تھے، پاکستان وہ قاتل تھے. قائد اعظم قائد اعظم کو مرڈر کیا گیا، لیاقت خان کو مرڈر کیا گیا، قائد عوام کو مرڈر کیا گیا. اور یہ وہی فیوڈل لابی ہے جن کے پاس اب بھی اربوں ایکڑ زمین ہے، جن کے پاس اب بھی بڑے بڑے سائیں ہیں، بڑے بڑے دیوے ہیں، بڑے بڑے وزیر. تعداد کا پتہ نہیں، جس کو اپنے بچوں کی تعداد کا پتہ نہیں، فوج کیسے اس کی. اصل میں پاکستان آرمی کی انگنت بے شمار جو ہے وہ خدمات ہیں. کوئی بھی نگرانی آفات میں، مثلا زلزلے میں، سیلاب میں، کوئی بھی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پارٹیسپیٹ کرنے والی وہ ہماری پاکستان آرمی ہوتی ہے، بعد میں باقی ادارے. فوج کی یہ غلطی تو ہے، وہ تو میں کہوں گا سرےدار بھی. میں تو آگے سولی پہ لٹکا ہوا 50 سال سے سولی پہ لٹکا ہوا. فوج کی ایک غلطی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ فوج بعض اوقات ان لوگوں کو بلیو کر لیتی ہے جو قابل اعتماد ساتھی ہوتے نہیں. اس ملک میں جمہوریت کی تاریخ، اس ملک کا بنانے والا جمہوریت کا قائد اس ملک کا خواب دیکھنے والا علامہ اقبال، اگرچہ بوٹے ہیں جمہوریت کی آستی، مجھے جمہور کا آدمی تھا وہ. اس کے بعد جتنے لیڈر آئے وہ جمہور کے تھے. بھٹو جمہور کی پیداوار تھا، قائد جمہوریت تھا. آرمی ایک کام کرتی ہے، اس کو جمہوریت کے لوگوں کا جمہوریت. اچھا دیوان صاحب، پاکستان آرمی اور یہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے، اس کا کیا آپس میں رشتہ ہے؟
کوئی رشتہ تحریک انصاف کی حکومت سے فوج کا نہیں ہے. فوج کسی کے باپ کی غلام نہیں ہے. فوج کسی کو لانے والی نہیں ہے. فوج پاکستان کو بچانے والی ہے. جو شیخ رشید روز بیٹھ کے ڈیلی بیسس پہ یہ کہتا ہے کہ فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، لغو ہے، پروپیگنڈا ہے، فریب ہے. پاکستانی آرمی سب کے ساتھ ہے. پاکستانی فوج اتنی ہی آزم برداری کے ساتھ بھی ہے جتنی کسی کے ساتھ ہو سکتی. اتنی ہی بلاول کے ساتھ بھی ہے جتنی کسی کے ساتھ ہو سکتی. اتنی ہی اس ثناء اللہ خان کے ساتھ بھی ہے جس پہ کوکین کے اور ہیروئن کے پرچے ڈال کے اس کو جیلوں کے پیچھے بھیج دیا گیا. وہ اتنی ہی فوج کے ساتھ. میرا دل نہیں مانتا، عوام کا دل نہیں مانتا کہ وہ فوج جس نے اپنے لاکھوں بیٹے قربان کر دیے، جس نے اپنا مستقبل قربان کر دیا، جس نے اپنا بجٹ سرنڈر کر دیا پاکستان کے عوام کے لیے، وہ کسی ایک عمران خان جیسے رنڈوے اور عمران خان جیسے اوباش اور عمران خان جیسے سکینڈلائزڈ اور عمران خان جیسے کوکین پینے والے جس کو ہوش ہی قائم نہیں، جس کی بیویوں کو تعداد کہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت میں کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ان اداروں کو، کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے اداروں کو، کون ان اداروں کی رسائی عوام تک اور انصاف تک ہونے نہیں دے رہا. وہ مافیا ہے، وہ ڈانس ہیں جو باہر سے لائے گئے، جن کے پیسے سے موجودہ حکومت بنائی گئی، جن کے پیسے سے موجودہ حکومت کو عمل میں لایا گیا. اور وہ دنیا کی سب سے ریچسٹ قوم اسرائیل ہے، جو یہودی. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے جو ایک غریب لڑکا تھا، غریب ایک نوجوان تھا، زرتاج گل صاحبہ نے اس کے پیسے ہضم کرا لیے، تو وہ بھی ایک سکینڈل تھا. اس پہ کیا بنے؟ اس کی کیا ماننا ہے؟ غریبوں کا یہاں ہے کون؟ غریبوں کا عمران خان ہے، غریبوں کی موجودہ حکومت ہے. غریبوں کا تو پوری دنیا میں ایک ہی لیڈر آیا تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر اس کے بعد کوئی آیا تھا تو وہ کربلا والے، اور اگر اس کے بعد کوئی آیا وہ بھٹو اور شہید بھٹو کی فیملی، جس نے غریبوں کی بات کی، غریبوں کے لیے جان دی، غریبوں کے لیے عزت دی، غریبوں کے لیے سوریوں کے پھندے قبول کیے، اور پورا شہیدوں کا قبرستان کڑی خدا بخش میں لگا دیا. وہ تھے غریبوں والے. یہ امیروں والے ہیں، یہ جاگیرداروں والے ہیں، یہ فیوڈلز ہیں، یہ لارڈز ہیں. خود بنی گالا میں بیٹھ کے یہ پکھیوں کی باتیں کرتا، یہ دیہاتوں کی باتیں کرتا. اچھا دیوان صاحب، محترمہ زرتاج گل صاحبہ، ان کی جو بہن ہے جو لاہور میں اس پوسٹ پر تھی، ابھی بھی ادھر ہی ہے؟ وہ وہاں پر راجمان ہے، فورس ان کے پاس ہے. وہ پوری برات اور پوری فیسلٹیز جو ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے. وہ تو عوام کو ایک دھوکہ دینا تھا کہ زرتاج گل کو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ وہ اپنا لیٹر واپس لے. وہ صرف لیٹر واپس لیا گیا ہے، نوکری واپس نہیں لی گئی. وہ وہیں اپوائنٹڈ ہے، وہیں پہ موجود ہے، اور پاکستان کے ذرائع کو بے دریغ استعمال کر رہی ہے. یہ ہے وہ دور جو پاکستان کے عوام کی، غریب عوام کی نظروں میں جھونکی جا رہی ہے. ایک چیٹنگ کا سما ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، یہ سراب ہے. ایک سب کچھ عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے. عوام کو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ بیوی کدھر ہے. کیا اس نے وہ پوسٹ چھوڑ دی؟ ابھی پاکستان میں کسی بھی ادارے کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے کون سے اداروں کو کیا نظر آنا چاہیے؟ میں قسماً اور حلفاً کہتا ہوں کہ جتنا پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں، پاکستان کے ادارے بھی پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. وہ پاکستان کی پولیس ہو، وہ پاکستان کی عدلیہ ہو، وہ پاکستان کی FIA ہو، وہ پاکستان کی فوج ہو، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ہو، وہ پاکستان کی ایجنسیاں ہوں. معاملات دیگر ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت میں کون ڈومینیٹ کر رہا ہے.
اچھا یہ جو پاکستان کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس نے جو دستی بم پھینکا ہے غریب عوام پر مہنگائی کا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو فیکٹریز کے مالکان ہیں وہ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جن کا وہاں پر گزر بسر تھا وہ بھی اب اپنے ہاتھ خالی کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فیصل آباد بند پڑا ہے، لونس بند پڑی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، یہ دھاگے کی آپ کی جو حافظ آباد میں اتنا بڑا یونٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ یہی کچھ تو ہم کرنے آئے ہیں، ہم غریبوں کے لیے یہی کچھ تو لائے ہیں۔ پانی کا بحران ہے، کیا عمران خان نے اس کا کوئی حل نکالا، کوئی پرپوزل دی، کوئی منصوبہ دیا؟ یہ جو شارٹیج ہے زراعت کے لیے پانی کی، یہ جو شارٹیج ہے انسانوں کو پینے، بچوں کے پانی پینے کے لیے، یہ پانی کہاں سے پورا ہو؟ کوئی حل ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس ہی دیا لوگوں کو پکڑو، لوگوں کو پرچے دو، لوگوں کو نیب گردی کرو، لوگوں کو ایف آئی میں پکڑو، لوگوں کو شرابوں میں پکڑو، لوگوں کے اس کے دہشت گردی کے پرچے دو۔ اس کے پاس صرف یہ ہے۔ کیا اسے پاکستان کی میڈیسن کا کیا حال ہے؟ انسولین، آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے، آج کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسولین کا ایک یونٹ اس کے پاس صرف یہ ہے۔ کیا اسے پاکستان کی میڈیسن کا کیا حال ہے؟ انسولین، آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے، آج کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسولین کا ایک یونٹ 285 کا مل رہا تھا، آج وہ 385 کا مل رہا ہے ایک دن۔ کہاں سے آئیں گی لائف سیونگ ڈرگس؟ لیکن موجودہ حکومت نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو میڈیسن ہے اس کی بڑھتی قیمت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کہاں؟ کس جگہ؟ میں نے آپ کو انسولین لگواتا ہوں، میری انسولین آج آئی ہے، کل 273 کی تھی، آج 385 کی آئی ہے۔ یہ ہے کنٹرول ڈرگس پہ جو غریبوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اور آپ ایک اگلی بات سن لیں کہ آپ یہ جو بجلی ہے، یہ جو گیس ہے، آپ یہ کہاں گئے؟ یہ بجلی کہاں پہ ہے؟ یہ نرخ کہاں سے بڑھے ہیں؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے کیا قیامت برپا کر دی ہے؟ کس طریقے سے پاکستان کی، میں تو سمجھتا ہوں یہ بدلہ ہے کوئی، یہ پاکستان کی قوم سے کوئی عبرتناک بدلہ ہے، جو ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آدمی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو مسلط کیا گیا ہے، اس کو اسرائیل لے کے آیا ہے، اس کو یہودی لابی لے کے آئی ہے، اس کو امریکن سامراج لے کے آیا ہے، جن کو بڑا چبھتا ہے پاکستان کا ایٹم بم، جن کو بڑا چبھتا ہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایل او سی کے قریب جو ہمارے 5 فوجی نوجوان شہید ہوئے ہیں، یہ بھی تو ایک المیہ ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ جس آرمی کے شیلٹر میں بیٹھے ہیں، جس آرمی کی پناہ میں بیٹھے ہیں، جس آرمی نے اس پاکستان کو بچایا ہوا ہے، جو اس پاکستان کی محافظ ہے، اس کے بچوں سے ہم کھیل رہے ہیں، اس کے بیٹوں سے ہم کھیل رہے ہیں، ان کی عزتوں سے ہم کھیل رہے ہیں، ان کے خون کی ارزانی ہم نے کر رکھی، اور کہہ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم اور پاکستان کی فوج ایک۔ آپ عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے، آپ صہیونی ہیں، آپ یہودی لابی کے فرد ہیں، آپ اسرائیلی لابی کے فرد ہیں، آپ امریکن سامراج کے فرد ہیں، اور امریکن سامراج اور یہودی لابی اور اسرائیلی لابی اور ہندی لابی کبھی پاکستان کی فوج کی فیور نہیں کر سکتے۔ بیٹھنا ہے تو پاکستان کے اداروں کو تو سائبر اٹیک ہونے ہیں، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو تو ڈوبنا ہے، پاکستان کی اکانومی کے تو ختم ہونا ہے، اور وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ترین خان، اس کی چینی کو بڑھا کے کہاں کر دیا گیا ہے، اس کے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ 400 ارب کی انویسٹمنٹ کر دے، وہ 500 ارب کی انویسٹمنٹ کر دے،
चीनी के सिर्फ 3 रुपए बढ़ने से 1300 अरब रुपए का उसको फायदा। सबसे बड़ी बात यह है कि एलओसी के करीब जो हमारे 5 फौजी नौजवान शहीद हुए हैं, ये तो एक अलमी है। ये अलमिया नहीं है, ये कमाल है। ये कमाल है कि जिस आर्मी के शेल्टर में बैठे हैं, जिस आर्मी की पनाह में बैठे हैं, जिस आर्मी ने इस पाकिस्तान को बचाया हुआ है, जो इस पाकिस्तान की मुहाफिज है, उसके बच्चों से हम खेल रहे हैं, उसके बेटों से हम खेल रहे हैं, उनकी इज्जतों से हम खेल रहे हैं, उनके खून की अर्जानी हमने कर रखी है। पाकिस्तान के मालियाती इदारे साइबर लुटेरों के निशाने पर हैं। फाइनेंशियल सेक्टर भी साइबर हमलों के खदशात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी मेन वजह क्या है? मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत में कब्जा माफिया को? मौजूदा हुकूमत ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को माफियाज ही लाने वाले हैं, मौजूदा हुकूमत को आवाम नहीं लगा। मैं नहीं मानता इस बात। मौजूदा हुकूमत को आर्मी भी नहीं लेके आए। आज मैं एक नई बात कहने वाला हूँ, मुमकिन है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो। मौजूदा हुकूमत को माफिया डॉन लेके आए, बड़े बड़े स्मगलर लेके आए, तरीन खान टाइप लोग लेके आए, आमिर खान टाइप लोग लेके आए हैं। और अभी जो स्कैंडल लंदन में होने जा रहा है, जिसकी तहकीक, जिसके डंडे लंदन से लेके अमेरिका तक मिल रहे हैं, वहाँ पता चलेगा कि वो कौन कौन से डॉन हैं, कौन कौन से सरमाएदार हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर हैं और कौन कौन से। के साथ एक और सेनेटर है आजम सवाती साहब, वो 10 अरब के असासों के मालिक हैं और इसके साथ साथ वो डेजर्टर हैं, अमेरिका के भगोड़े हैं, अमेरिका का सरमाया लेके, उनके बैंकों से लोन लेके पाकिस्तान में आए हैं। अच्छा, ये सब पीटीआई में जो है एफबीआर को नजर नहीं आता ये लोग पीटीआई के? एफबीआर क्या करे जिसको कॉन्स्टिट्यूट इमरान खान ने किया? नैब क्या करे जिसको स्पॉन्सर कर रहा हो इमरान खान? अदारे क्या करें? सीआईए क्या करे? एफआईए क्या करे? कल जो कुछ हुआ राना अपने पंजाब के सदर के साथ, नून लीग के, उसके साथ जो कुछ हुआ, राना सना खान के साथ जो कुछ हुआ है, क्या ये एक मजाक नहीं है कि 15 किलो कोकीन रख के, 15 किलो हीरोइन रख के अदारों ने उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरम और सबसे बड़ा समंदर बना दिया। इज इट ए कॉमेडी? ये तो कॉमेडी हो रही है, ये संगीन मजाक हो रहा है। ये सब कुछ तो पाकिस्तान के अवाम को एक जगलरी हो रही है, बिल्कुल एक बंदर का नाच नचाया जा रहा है। ताज अफरीदी भी 1 अरब 30 करोड़ रुपए के असासों का मालिक है। अब पीटीआई के इंसाफ का तराजू पीटीआई के हाथों में ही अदल इंसाफ का मुंतज़िर है। जी, आपका क्या ख्याल है? मजाक है, एक संगीन मजाक है इस कौम के साथ। क्या आप नारे लगाते हैं इत्तेसाक की, आप नारे लगाते हैं बराबरी की, आप झंडा बुलंद करते हैं मदीना स्टेट का, आप बात करते हैं गरीबों की, बात करते हैं मजदूरों की, बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेटेड लोगों की। आलम ये है कि आपके दाएं बाएं, आपकी सेनेट में, आपकी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे अभी इस सेनेटर साहब का जिक्र हुआ कि 2 अरब के असासों के मालिक हैं, और ये तो 2 अरब असासों के मालिक हैं, इनके साथ एक और सेनेटर है आजम सवाती साहब, वो 10 अरब के असासों के मालिक हैं और इसके साथ साथ वो डेजर्टर हैं, अमेरिका के भगोड़े हैं, अमेरिका का सरमाया लेके, उनके बैंकों से लोन लेके पाकिस्तान में आए हैं। अच्छा, ये सब पीटीआई में जो है एफबीआर को नजर नहीं आता ये लोग पीटीआई के? एफबीआर क्या करे?
جس کو کانسٹیٹیوٹ عمران خان نے کیا. نیب کیا کرے جس کو اچھا دیوان صاحب، جو کل کشتی الٹی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مائی ڈیئر سن، ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قوم اس کو ایزی نہ لے کہ جو کشتی کل ڈوبی ہے، کشتی کل الٹی ہے. یہ قوم سوال جواب لینا بھول گئی ہے، سوال کرنا بھول گئی ہے. یہ پوچھا جانا چاہیے اس ریاست سے، ان حکمرانوں سے، کہ یہ کشتی وہاں کیوں تھی، ایک بوسیدہ کشتی وہاں کیوں رکھی گئی جس نے 50 آدمیوں کی کم از کم جانیں جو ہے وہ لے لی، صرف اس بات پہ کہ اس کشتی سے چند پیسے ٹیکس کے طور پہ گورنمنٹ کو اور ریاست کو وصول ہو رہے تھے. ان کی جانوں کا رکھوالے کہاں ہے؟ یہ حکومت جس طرح خود ڈوب رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس حکومت کی کشتی ہی خود ڈوبنے والی ہے. یہ کل عوام کی کشتی نہیں ڈوبی، یہ غریبوں کی کشتی نہیں ڈوبی، یہ بچوں کی کشتی نہیں ڈوبی، یہ قوم کی کشتی ڈوبی ہے اور اس حکومت کی کشتی.